اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ یہ سورہ العذاب کی آیات ہیں۔ آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے اور بہت ہی زبردست اور خوفناک انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ انسانوں کی ایک ہوک جو ان کے اندر سے اٹھے گی قیامت کے دن، اور حسرت اور پشیمانی اور پچھتاوا، اللہ سب کو اس پچھتاوے سے بچائے۔ سوال کیا جا رہا تھا کہ دیکھیے آپ بتائیے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کہیں کہ قیامت کا جو دن ہے وہ گھڑی ہے، وہ چاہے دیر سے آئے چاہے جلدی آ جائے، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دیر سے آئے تب بھی، جلدی آئے تب بھی لعنت کافروں پر ہی پڑے گی، مشرک مارا جائے گا۔ اور اس وقت وہ جو ہے اپنی حسرت کے ساتھ یہ بات کہیں گے، اس کا منظر یہاں پیش کیا گیا ہے، اور اصلاح کی ایک دعوت دی گئی ہے کہ دیکھو اس پچھتاوے سے بچنے کا آج انتظام کر لو۔ اور جو سب سے بڑا انسانیت کا مسئلہ رہا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھی ہے، اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ کہیں گے جب ان کے چہرے آگ کے اوپر تپائے جائیں گے، جب ان کے چہرے آج انکار کرنے والے انکار کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر، رسم و رواج کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسی انداز سے کرتے آ رہے ہیں، آپ ہمارے اوپر کیوں انگلی اٹھاتے ہیں، کیوں ہمیں بیوقوف گردانتے ہیں، کیوں ہمیں گمراہ کہتے ہیں؟ یہ تو وہ راستہ ہے جو ہمارے باپ دادا چلے آ رہے تھے، ہم نے دیکھا ہے اسی طریقے سے عرس اور بیلے ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، نظر و نیاز ہو رہی ہے، بکرے اور چھترے چڑھائی جا رہے ہیں، اور یہاں ان کے طفیل سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ان کے سامنے رکوع ہیں، سجدے ہیں، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہاؤلا شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے ہے، ان کی اللہ کے آگے ہے۔ اور پھر طرح طرح کی مثالیں دیتے تھے کہ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے، دیکھو بادشاہ کے پاس جب جاتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ وزیر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے یا نہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے؟ بادشاہ سے براہ راست تھوڑی بات ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد چھت پر جانے کے لیے دیکھو سیڑھی لگانی پڑتی ہے یا نہیں لگانی پڑتی؟ اس طرح کی مثالیں دیتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ تمہارا واسطہ جس مالک اور خالق کے ساتھ ہے اس کی مثال بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، وہ اپنے درباریوں اور اپنے وزراء کے جرمٹ میں نہیں رہتا ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے اور اکیلا مالک ہے، اس نے بنایا ہے جس طرح بغیر کسی کے مشورے سے، اسی طرح کسی کے مشورے کے بغیر وہ اس کو چلا رہا ہے، کسی کی مدد کے بغیر وہ چلا رہا ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اور تم نے اگر دوسروں کی بندگی شروع کر دی ہے اور دلیل پکڑتے ہو اپنے باپ دادا کو، تو وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے، اور آج ان کا دفاع کرتے ہو، کل قیامت کے دن ان کا دفاع کون کرے گا؟ اور کل قیامت کے دن تمہارے اندر سے یہ ہوک اٹھے گی جب تمہیں آگ کے اوپر تپایا جائے گا، اس وقت کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، یہ ان کے اندر سے ہوک اٹھے گی۔ گویا پوری بات ہی یہی ہے کہ آج دنیا ہے، موقع ہے، اللہ کی بات مانو، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا ہے دنیا والوں تک ہمیشہ، اور تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے کتابیں نازل کی ہیں، اور انہوں نے عملی طور پر بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور سمجھایا یہ نمونہ ہے، ان کی بات جو ہے یہ مانو اور ان کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ سے ڈرو۔ یہ دیکھو سب سے پہلے یہ بھی فرما بردار ہیں، یہ پہلے اللہ کی بات خود ماننے والے ہیں اور تمہیں بھی اسی طرف بلاتے ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو۔ تو جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوگا ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر
کسی اور کی پیروی کی تھی، کسی اور کی اطاعت کی تھی، اس کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا جب یہ اس طریقے سے کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ، یا نزل، بڑی ہوک اٹھی ان کے اندر سے، ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہم نے کاش اللہ کی اطاعت کی ہوتی، واطعنا الرسول، اور رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج ہم اس آگ کے اوپر نہ تپائے جاتے۔ اور کہیں گے وقالو ربنا، ربنا، ان کو ربنا بڑا ان کے اندر سے نکل رہا ہے، اور یہی تو دعوت تھی پوری دنیا کے اندر کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، اپنے مالک کے اوپر ایمان لے آؤ، یہی تو پکار تھی۔ جنہوں نے مانا انہوں نے کس طرح دعائیں کی، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، وہ بھی تمہاری طرح انسان تھے، ان کے سامنے یہی پکار لگائی گئی تھی، انہوں نے اس طریقے سے اس کو قبول کیا کہ اے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے ہوئے دیکھا، سنا کہ وہ پکار لگا رہا تھا کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، ہم ایمان لے آئے، وہ بھی تمہاری طرح کے انسان تھے، انہوں نے اسی کفر و شرک کے اندر آنکھیں کھولی تھیں، انہوں نے باپ دادا کے عقائد اور نظریات کو دلیل نہیں بنایا، بلکہ سارے جو گندے نظریات تھے، مشرکانہ تصورات تھے اور شرکی عقیدے تھے، ان کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور اللہ کی بات مانی، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے، اپنے رب کو انہوں نے داتا کہا، دستگیر کہا، مشکل کشا کہا، حاجت روا کہا، اپنے رب کے سامنے وہ جھکتے رہے، رکوع کرتے رہے، سجدے کرتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ اس وقت تمہیں رب نہیں یاد آ رہا تھا، اس وقت تو اللہ کے علاوہ دوسروں کے پیچھے چلتے تھے، دوسروں کو پکارتے تھے، دوسروں کے واسطے اور وسیلے دیتے تھے، اب تمہارے اندر سے ہوک اٹھی ہے ربنا، کہنے لگے وقالو، کہیں گے ربنا انا اطعنا ساداتنا و کبرانا، ہم نے اپنے بڑوں کی، ہم نے اپنے سرداروں کی، ہم نے اپنے لیڈروں کی، اور ہم نے اپنے جو آباء اجداد گزرے ہیں ان کی ہم نے پیروی کی، اور اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کی، تو کیا ہوا؟ ہم نے جب ان کو مانا تو اس کے بعد فَضَلُّنَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ راستہ بالکل صاف تھا، اور اس زمین کے اوپر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ انسانیت کو یہ معلوم نہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پہلا انسان جو اس زمین کے اوپر اس نے قدم رکھا ہے، اس جوڑے نے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے، وہ پوری روشنی کے ساتھ پورے اللہ کے منصوبے کو سمجھتے ہوئے یہاں آئے ہیں، اللہ کی وحی ان کے ساتھ رہی ہے، نبی بن کر بھیجے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی اولاد کو اسی ایمان اور عقیدے اور اللہ کی بندگی اور توحید کی طرف دعوت دی اور قائم رکھا، اس کے اوپر اپنا عملی نمونہ پیش کیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ نسل پھیلی ہے زمین کے اوپر اور ایک قوم کی حیثیت اختیار کی، اور پھر وہ گمراہ ہو گئے، شیطان چونکہ وعدہ کر کے آیا تھا میں ان کو گمراہ کروں گا، دائیں سے، آگے سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور اکثریت تیری ناشکری ہوگی، اس طرح اللہ کو چیلنج کر کے آیا، اور مالک نے اسی وقت کہہ دیا کہ دیکھو ان آدم کے بچوں میں جو تیری پیروی کرے گا میں تیرے سمیت جہنم کو بھر دوں گا، یعنی مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ کتنے ہیں، مجھے کتنوں کی پرواہ نہیں ہوگی، میں بھر دوں گا اس کو، جہنم کو، جہنم پہلے بنائی ہے، اس کے بعد انسانیت کو یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو جب یہ اکثریت انسانوں کی گمراہ ہو گئی تو انہی میں سے ایک آدمی نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا اور اپنا پیغام بھیجا وحی کی شکل میں، اور 950 سال صبح شام کی یہی ایک دعوت ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اور ساتھ یہ کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے اور قرآن میں ان کے ذکر ہیں، نام ان کے آئے ہیں سورہ نوح کے اندر، کہ انہوں نے کچھ نیک لوگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو مرنے کے بعد انہوں نے گویا مرنے نہ دیا، ان کو پکارتے رہے، ان کی قبروں کے اوپر وابستہ ہو گئے، ان کی مورتیاں بنائیں، ان کی تصویریں بنائیں، اور اس طرح قبائل عرب کے اندر وہ چیزیں پھیل گئیں۔ تو وہ 5 تن پاک کی پجاری تھی پہلی مشرک قوم جو گزری ہے، اور یہ آخری قوم ہے، اندازہ لگائیے اب کوئی اور نبی نہیں ہے، اس آخری قوم کے بھی 5 تن پاک ہیں، بالکل جو باتیں ان کی ہیں وہی باتیں ان کی ہیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں کہ دیکھو نوح کی بات نہ ماننا، یہ اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، اس کا مطلب اور بھی کتنے الہ تھے ان کے، لیکن 5 بڑے تھے، اور کہا کہ ان 5 کو تو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا تمہارے پاس پیچھے بچے گا کیا، تم بالکل گمراہ ہو جاؤ گے پھر تو۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں چھوڑو، کسی ایک کو بھی نہ پکارو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ،
نہ لات کو، نہ ود، سوا، یعوس اور یعوق میں سے کسی کو بھی نہ پکارو، یہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کا راستہ اختیار کرو۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم نے ان کو پوجنا پکارنا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اور 950 سال کے بعد جب قوم نے نہیں مانا ہے تو اندازہ لگائیے، مالک فرماتا ہے اللہ قلیل، بس صرف قلیل لوگ تھے، تھوڑے تھے جو ایمان لائے ہیں، نوح علیہ السلام کے ساتھی بنے ہیں اور کشتی میں بیٹھنے کے قابل ہوئے۔ اور کشتی کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایک جانور کا، ایک ایک چیز کا ایک ایک جوڑا اس کے اندر رکھ لو۔ اس کے بعد کسی مشرک کو اجازت نہیں ہے، چاہے تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تمہاری بیوی کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد کوئی اور اس کے اندر سوائے مومنوں کے کوئی نہیں بیٹھ سکے گا۔ اور ہر طرح کے اندازہ لگائیے، کتے اور بلی کو بھی بیٹھنے کی اجازت تھی، لیکن مشرک اور سید زادے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی اس کے اندر۔ اور اس کے بعد جب سیلاب آیا، طوفان ایسا کہ اللہ نے آسمان کو حکم دیا، پانی کے اوپر سے پرنالے اس نے بہا دیے اور زمین کے اندر سے چشمے پھوٹے، اور اس طرح ایسا سیلاب کہ زمین کے اندر اور پہاڑوں کے اندر سمندر گویا موجیں مارتا۔ تو اس وقت یہ پہلی قوم جو گزری اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے یہ معاملہ اس لیے پیش کیا ہے تاکہ قیامت تک لوگ اس واقعے کو یاد رکھیں کہ دیکھو اللہ کے ہاں کوئی رشتہ داری نہیں چلتی، اللہ کے ہاں صرف ایمان کا معاملہ ہے، اور جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف ان پر رحم کرتا ہے جو شرک نہ کرتے ہوں۔ شرک کرنے والے مارے گئے، چاہے پیغمبروں کی اولاد ہو، پیغمبروں کی بیویاں ہوں، پیغمبروں کے باپ ہوں، جو مرضی ہو۔ جب ان کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے تو بتاؤ تمہیں کیسے بچائیں گے، تمہیں دوسرے کیسے بچائیں گے، تو تمہارے رشتہ دار بھی نہیں ہیں۔ تو اس انداز سے بات کو سمجھایا گیا، اور ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ مخلص مومن جو بچے تھے صرف ان کی نسل آگے اللہ نے چلائی ہے، اس کے علاوہ کسی کافر مشرک کی نسل اللہ نے آگے۔ پھر انہوں نے جب آہستہ آہستہ وہ قوم بنی ہے، پھر اس کے اندر نوح علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی، بعد میں آہستہ آہستہ پھر اس قوم کے اندر شرک آ گیا، اور پھر اسی طریقے سے ہوا، پھر انہی میں سے اللہ نے ایک کو پیغمبر بنایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر۔ اندازہ لگائیے کتنی قومیں آئی ہیں، حالانکہ قرآن کے اندر صرف 26-27 پیغمبروں کا ذکر ہے، قوموں کا ذکر ہے، باقی کو تو اللہ نے بیان ہی نہیں کیا۔ اندازہ لگائیے، ذرا تصور کریں، کاؤنٹنگ کریں، 1,24,000 کم و بیش، تو بتائیے کتنی قومیں اس زمین کے اوپر گزری۔ مالک فرماتا پھر ہم نے ایک کے بعد دوسری قوم، پھر اس نے جنم لیا، پھر ہمارا عذاب آیا، پھر مومنوں کو بچایا، پھر وہ قوم بنی، پھر اس کے اندر دعوت رکھی گئی، پھر جس نے مانا اس کو بچایا، باقی پھر سب کو رگڑ دیا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا میرے پیارے بھائیوں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی جو آئی ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ آخری کتاب آ گئی۔ بس اب کسی کتاب نے نازل نہیں ہونا ہے، اب کسی پیغمبر نے اور نہیں آنا، ختم ہو گیا معاملہ، کوئی شریعت نہیں ہے، یہی شریعت ہے، آخری معاملہ۔ اللہ کے بندو، جو اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلی ساری قوموں کی بگاڑ اور ان کی گمراہی کا جو ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اسی کے اندر سبق ہے کہ جب کبھی اصلاح ہوگی، جب کبھی کوئی قوم بنے گی، اسی نقطے کے اوپر بنے گی، اور جب گمراہی آئے گی اسی فلسفے کے تحت آئے گی کہ جب قوم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، جب اپنے بڑوں کو، اپنے حضرات کو پیش کرے گی تو یہ گمراہی کی دلیل ہوگی اور یہ بالکل راستے سے ہٹ جائے گی۔ یہ آج ہماری قوم ہے، پوری طرح ہر جگہ یہی ایک مسئلہ ہے۔ اللہ کی کتاب کو آپ پیش کرے کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ مردے ہیں، نہیں سنتے ہیں، قیامت تک مردے ہیں، اور اس کے بعد اپنے یہ علماء کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابرین کو پیش کرتے ہیں کہ اچھا آپ زیادہ سمجھ گئے ہیں قرآن کو، یہ ہمارے بڑے تھے، دیکھو احمد بن حنبل تھے، کہتے تھے روح واپس آ جاتی ہے، مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی مانا، ابن قیم نے بھی مانا، ابن حجر عسقلانی نے بھی مانا، امام نووی نے بھی مانا، اعلیٰ حضرت نے بھی مانا، ابو العلا نے بھی مانا، آپ کہہ رہے نہیں؟ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ وہی بات ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی ہے۔ قرآن کی بات انہوں نے نہیں مانی، اللہ کی بات، قرآن کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حدیث میں ہے، صحیح حدیث کے اندر، بخاری کی صحیح جو حدیث تفسیر ہے قرآن کی، اندازہ لگائیے، ان کو چھوڑ کر آج ان صوفیوں کی کتابوں کے اوپر حضرت اور اعلیٰ حضرت کو پیش کیا جاتا ہے، محی الدین چشتی کے ملفوظات پیش کیے جاتے ہیں، علی اجویری کی کشف المحجوب پیش کی جاتی ہے، اور عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین اور فیوز یزدانی پیش کی جاتی ہے، اور احمد سرندی کے خطوط پیش کیے جاتے ہیں، اور حضرت کی یہ تفسیر ہے، کوئی تفہیم القرآن کے نام سے آیا ہے، کوئی دعوت القرآن کے نام سے آیا ہے، اور کوئی معرف القرآن کے نام سے آیا۔ اللہ کے بندو، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جائے گا کل قیامت کے دن، کہو گے کہ یا اللہ ہم نے اپنے ان بڑوں کو مانا ہے۔ ان بڑوں کو ماننے کی وجہ سے اللہ کے بندو جس پر فخر کرتے ہو کہ ہمارے فرقے کے بانی تھے، اعلیٰ حضرت ہمارے فرقے کے بانی تھے، دوسرے کہتے ہیں ہمارے فرقے کے بانی قاسم نانوتوی تھے، اور تیسرے کہتے ہیں میاں نذیر تھے ہمارے یہاں، اور وہاں عرب کہتے ہیں ہمارے تھے بڑے عبد الوہاب نجدی صاحب تھے۔ سب کے فتوے ہیں اللہ کی کتاب کے خلاف۔
کوئی ایک بتاؤ جس کے اندر یہ شرک نہ ہو کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہمارے اعمال یہاں پیش ہوتے ہیں، کہتے ہیں، حالانکہ دعا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں یا اللہ، اس طرح رحمتیں اور برکتیں نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، اور شرک کا سب سے بڑا رد اگر کوئی حدیث ہے تو یہ والی حدیث ہے، کیونکہ اس سے پہلے قوموں نے اپنے انبیاء کو پوجا ہے، پکارا ہے، اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ مشرکین مکہ کا سب سے بڑا شرک یہی تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے تھے، یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا۔ یہ سارے نیک لوگ گزرے تھے، انبیاء گزرے تھے، اور آخری قوم کو یہ بتایا گیا کہ تم جب یاد کرو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی پوزیشن بھی بتائی، دیکھنا مجھے یہود و نصارہ کی طرح نہ کرنا، بڑھانا دینا، جس طرح انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، مجھے نہ کرنا، میں عبدہ و رسولہ، عبدہ، پہلے میں بندہ ہوں، بندہ ہونا فخر ہے، بندہ ہونا اللہ کی بندگی کا آر نہیں ہے، یہ فخر کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بندہ بنایا ہے۔ اور دوسری جگہ مالک فرماتا ہے جو اللہ کا بندہ ہونے میں بال برابر آر محسوس کرے گا، تھوڑی سی اس کو پریشانی ہو جائے گی، تھوڑا سا اس کو گھمنڈ ہے کہ میں بندہ کیوں ہوں، تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے اس کا علاج ہم نے جہنم کی شکل میں رکھا ہوا ہے، پہلے جہنم بنائیے، جو آر سمجھے گا بندگی کو، بندگی فخر ہے، اللہ کی رحمت ہے، شفقت ہے، شکر ہے اس مالک کا، اس پر شکریہ ادا کرنا ہے کہ مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہمیں پیدا ہی نہ کرتا اللہ تعالیٰ، یہ جہان اسی طرح چل رہا ہوتا، جنت جہنم کا معاملہ بھی ہوتا سر، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کی، کتنا بڑا اس کا احسان ہے۔ پھر اپنی مخلوق میں انسان بنایا ہے، سب سے افضل مخلوق بنایا، کتنا بڑا احسان کیا ہمارے مالک اور خالق نے۔ پھر ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور احسان کے اوپر احسانات ہیں۔ پھر کتابیں نازل کی، کتاب اصلی حالت میں موجود ہے، اس کو آپ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ پچھلی قوموں کے اندر وہ تبدیلیاں کرتے رہے، پچھلی کتابوں کے اندر یہ کتاب ہے جس کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے، یہ اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر اس کی تشریح جو ہے حدیث کے اندر، اور پھر نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی، اور پوری طرح ایک اسلامی شاندار تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اس کو چھوڑ کر پھر ہم دوسروں کی کتابوں کے پیچھے جائیں، دوسروں کی قوموں کی مثالیں ہم دیں، تو پھر اس کے بعد یہ وقت آنے والا ہے، یہ وقت آئے گا جب جہنم کی آگ کے اوپر آپ کو تپایا جائے گا، نمازوں کے باوجود، حج اور عمرے کے باوجود، تبلیغوں کے باوجود، جہاد اپنی طرف سے جو کر رہے ہو کرنے کے باوجود، کیونکہ عقیدے کے اندر خرابی ہے، آخرت کا فیصلہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہونے والا ہے۔ مالک فرماتا ہے تم کیا چیز ہو، یہ میرے انبیاء ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ انبیاء اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کا کیا کرایا غرق کر دیتا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کا ذکر کرتا ہے، اور آخری نبی کو مخاطب کرتا ہے مالک، اور فرماتا ہے یہ بات، یہ وہی میں نے ہر نبی کی طرف اسی طریقے سے کی ہے، آپ آخری ہیں، آپ کی طرف بھی یہ وہی ہے، اور وہی یہ ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل بھی برباد ہو جائے گا، اور ضرور بالضرور تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، انبیاء شرک نہیں کرتے ہیں، وہ تو شرک کو مٹانے کے لیے آتے، شرک کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، قیامت تک آنے والے کو سمجھانے کے لیے، دیکھنا عمل پر ناز نہ کرنا، اور کسی بڑی پگڑی اور کسی بڑی گدی اور بڑی حضرت اور اعلیٰ حضرت کا اپنے خیال نہیں کرنا ہے۔ اگر ایمان کے اندر شرک ثابت ہو گیا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد، ساری کتابیں جو لکھی ہیں، جو تقریریں کی ہیں، پوری زندگی کے اوپر سیاہی پھیر دے گا پروردگار عالم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھر دیا، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ کی کتاب کے مقابلے میں دوسروں کو پیش کریں کہ یہ ہمارے حضرت ہیں، یہ ہمارے حضرات ہیں، تو اس کے بعد پھر فرقے تو بنیں گے۔ فرقہ بنتا ہی اسی بات کے اوپر ہے جب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو مانا جائے۔ یہ ہمارے حضرت ہیں، ان کی اب بات مانیں گے، حتیٰ کہ اگر دو باتیں نبی علیہ السلام کی ثابت ہیں اور بندہ کہتا ہے نہیں دو باتیں ہیں لیکن میں اس کو اس لیے مانوں گا ہمارے حضرت یہ مانتے تھے، تو یہ اس سے فرقہ بنے گا۔ اور اگر اوپنلی دل کے کھلے دل کے ساتھ کہہ دیا جائے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام وہ میری بات ہے، میں اس کو مانوں گا، تو اس کے بعد کبھی فرقہ نہیں بنے گا۔ تو یہ ایک منظر کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے مشرکین کا اور ایسے فرقہ پرستوں کا کہ قیامت کے دن ان کے اندر سے اٹھے گی اور کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی بات کی ہوتی، اللہ کے رسول کی بات کی ہوتی۔
بات مانی ہوتی. اور اسی چیز کو دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سارے مل کے انسانوں، میرے ماننے والے میرے بندوں، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اور پھر وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت ہو جانا. یعنی جب مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو فرقے نہیں ہوگے، اور مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑو گے فرقہ لازمی بنے گا. یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم سب مضبوطی کے ساتھ، کیونکہ جب اجتماعیت آتی ہے اس میں انسان سیف ہوتا ہے، اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں طاقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ایک دوسرے کے ساتھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والا انداز کہ حق بات کی جب تبلیغ کریں گے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے کہ بھائیوں کو بنانا نہیں ہے، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے. اس انداز سے جڑے رہو گے، مضبوط رہو گے. جس طرح ایک دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جب تک جڑی رہتی ہیں دیوار مضبوط رہتی ہے، اسی طریقے سے یہ انگلیاں اگر بکھری ہوئی کسی کو ایسے کرو گے آپ میں کمزوری ہے، لیکن جب اس طرح مضبوطی کے ساتھ کرو گے تو اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے. اللہ سے زیادہ کون ان باتوں کا جاننے والا ہے. تو یہ اجتماعیت اور مضبوطی اور جماعت. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الکتاب حبل اللہ، یہ اللہ کی کتاب حبل اللہ ہے، یہ ہے اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کو جو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے لیے کہا گیا یہ اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ جڑے رہو، اس کے ساتھ عقیدہ رکھو گے. ایمان کہتے ہیں اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، رکھو اپنا اپنا عقیدہ، اور نہ رکھو کتاب اللہ کے مطابق عقیدہ تو اس کے بعد ایک وقت تمہیں دیکھنا پڑے گا، اس وقت تم چیخ کر کہو گے کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور پھر ساتھ یہ بھی کہیں گے وقالو ربنا، ہمارے رب، انا اطعنا ساداتنا وکبرانا، ہم نے اپنے بڑوں کی مانی، ہم نے اپنی علماء کی مانی، ہم نے اپنے بڑے جو اکابرین گزرے ہیں ان کی بات کی مانی. ان سارے اکابرین کا ہم نے قصہ پوری طرح ان کی کتابوں کے فوٹو اسٹیٹ کے ساتھ یہ شائع کر دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ ہیں تمہارے اکابرین ہیں، یہ ہیں قاسم نانوتوی دیوبند کے بانی ہیں جو لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی روح نکلی کوئی نہیں، پورے جسم سے اکڑ کر دل کے اندر آ گئی، اور جب قبر میں ان کو رکھا گیا پھر پھیل گئی، پھر قبر میں زندہ ہو گئی. پھر لکھتے ہیں کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے. عقائد علماء دیوبند کے اندر کہتے ہیں قبر والوں کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو پوری ہوتی ہے. اس طریقے سے، اور یہاں تک انہوں نے لکھ دیا، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی مس کر رہی ہے وہ بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے. اندازہ لگائیے یہ کافرانہ انداز، یہ مشرکانہ انداز. اور ظالموں، تمہیں اللہ کے ساتھ شیئر کرنے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا ہے، اس سے زیادہ کوئی اللہ کی توہین ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت ہر جگہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جو ہیں اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، نور میں نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور جدا کیے گئے ہیں. اور لکھنے والے کون ہیں؟ مجدد الفسانی، مجدد، یہ دوسری 1000ویں صدی کے یہ مجدد ہیں، یہ گویا تجدید کر دی انہوں نے. حالانکہ تجدید انہوں نے کیا کفر و شرک کی، اس سے پہلے جو کفر و شرک تھا جس کو اللہ کی کتاب نے جڑیں کاٹ دی تھی اور نبی علیہ السلام نے اس کے خلاف جہاد کیا تھا، اس کفر و شرک کی پھر انہوں نے تجدید کر دی ہے. اور عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مجدد صاحب نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نور سے صرف ایک ہی ذات بنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں کہتا ہوں کہ ہاں بالکل صحیح کہا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بنانے کے بعد تھوڑا سا نور بچ گیا، اسے ابوبکر اور عمر بنا دیے گئے. اندازہ اس طرح بڑھتے گئے اپنے کفر و شرک کے اندر، انہوں نے جو ہے ایک سے ایک بڑھ کر نیلے پر دیلا لگانے کی کوشش کی. اللہ کے بندو، آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت اور خواری ہے وہ اسی ایک نقطے کی وجہ سے اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، اپنے بڑوں کی بات کو مانتے ہیں، اپنے سیاسی لیڈروں کی بات کو مانتے ہیں. کس طرح جمگٹھے بنتے ہیں، بڑے بڑے ان کے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے جو ہے مجمع ہوتے ہیں، سٹیج لگائے جاتے ہیں جہاں کفر و شرک کے نعرے لگاتے ہیں، یا علی مدد کی پکاریں، یا رسول مدد کی پکاریں، یا غوث مدد کی پکاریں لگتی ہیں. اور اس جمہوری مشرکانہ نظام کو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جو نظام ہے، بتاؤ نبی علیہ السلام نے اس سے یہ انداز اختیار کیا تھا؟ صحابہ اکرام کا یہ انداز تھا اپنی خلافت کا بنانے کے لیے؟ نہیں میرے بھائیو، سارا نظام موجود ہے. آپ کو آج چلنا نہیں چاہتے یہ اور بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی بات نہ مانو، رسول کی بات نہ مانو، چلتے رہو اپنے ان بڑوں کے اوپر. تو ایک وقت آئے گا جب تم اس طرح چیخ کر کہو گے کہ مالک ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے لیڈروں کی باتوں کو مانا، انہوں نے ہمیں راستے سے فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راستے سے بالکل ہٹا دیا. اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی درگت میں کوئی ایک ریاست بتاؤ اللہ کے بندوں، کوئی ایک جگہ بتاؤ، کوئی ایک جماعت بتاؤ جس کا عقیدہ بالکل اللہ کی کتاب کے مطابق ہو اور پوری طرح اللہ کی دین نافذ ہو. وہاں بتائیے کوئی ایک جگہ بھی آپ نہیں بتا سکتے ہیں. اور پھر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے.
غور کرو میرے پیارے بھائیوں، آج جب ان کے کفر و شرک کی نشاندہی کرتی ہے، حضرت کا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں باقی ساری باتیں ہمارے حضرت کو کچھ نہیں کہنا ہے، ہمارے حضرت کو کہا تو پھر یا تو نہیں یا میں نہیں ہے، اور وہاں کہیں گے یا اللہ ہمارے اس حضرت کے اوپر ڈبل عذاب کر، اس ڈبل عذاب کر اس بے ایمان کے اوپر، اس نے کیا ہے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اس کے اوپر لعنت کار، اور چھوٹی لعنت الگ، لعنت چھوٹی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا اندر اس کا غصہ دیکھیں، پیچھے چلنے والے کا، اس مرید کا غصہ دیکھیں، اس ووٹر کا غصہ دیکھیں، اس جوان کا غصہ دیکھیں اپنے لیڈروں کے اوپر، اپنے قائدین کے مالک ان کے اوپر لعنت کار، اور لعنت کبیرہ، ان کو بہت بڑی لعنت کار، چھوٹی لعنت سے نہیں بلکہ بڑی لعنت۔ اور دوسری جگہ آیا ہے کہیں گے یا اللہ ان کو میرے قابو میں کر دے، میں اس کو اپنے پاؤں سے مسل دوں گا، بے ایمان نے یہاں کر دیا۔ اور کبھی کہیں گے کہ ان کو براہ راست مخاطب، بے ایمانو تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ اس طریقے سے ہوک اٹھے گی، اپنے بازو کھا جائیں گے، یقین کیجئے، لیکن گھوم پھر کے بعد پھر اپنے اوپر ان کی آ جائے گی۔ ان کے کافرین آگے سے کہیں گے کہ ہم نے کوئی زبردستی تمہیں زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا کہ ہمارے پیچھے دوڑو، تم خود دوڑتے تھے، ان کی پیروں کی جوتیاں اٹھاتے تھے، مرید دوڑتے تھے، ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے تھے، اور ان کو اپنی آنکھوں سے ان کے کردار دیکھتے تھے۔ ایک پارٹی دوسرے کا کردار سامنے لاتی ہے، دوسری پارٹی پہلے والے کا کردار سامنے لاتی ہے، تمہارے سامنے ان کی ساری چیزیں موجود تھی، پھر بھی انہی کے پیچھے دوڑتے تھے، اب چکھو عذاب کے مزوں۔ اور آگے سے کہیں گے جو ان کے بزرگ ہوں گے، بڑے اکابرین ہوں گے، وہ کہیں گے اچھا ہمارے اوپر جو ڈبل کا تم کہہ رہے ہو گے یا اللہ ان کے اوپر دوہرا عذاب لا، تمہارے اوپر بھی دوہرا ہے بے ایمانو، تم نے بھی تو وہی کام کیا تھا، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، خود گمراہ ہوئے، تمہیں گمراہ کیا، دوہرا جو عذاب ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے، تو تم نے بھی تو وہی کام کیا تھا، تم نے اپنے بڑوں سے جو کچھ سیکھا آگے وہ بھی ٹرانسفر تم نے بھی اسی طریقے سے کیا تھا، اللہ کی طرف تو تم بھی نہیں آئے تھے، اور اپنے کابرین کو تم بھی نہیں چھوڑتے تھے، فرقے کو، دیوبندیت کو نہیں چھوڑ رہے، حضرت صاحب بریلویت کو نہیں چھوڑ رہے، اہل حدیثیت اور سلفیت اور صوفیزم کے دل دادا ہیں، اور کوئی کس پارٹی کے ساتھ ہے، کوئی کس پارٹی کے ساتھ ہے، ان ساری پارٹیوں کے لیڈر ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے، یہ طاغوت ہیں، ان کا کفر کرو اللہ کے بندو۔ مالک فرماتا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ کیونکہ کبھی کبھی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا ان کو کافر کرانا ضروری ہے، ان کو چھوڑنا تو چلو ٹھیک بات کہہ رہے، آپ تو کہہ رہے اس کو مشرک قرار دو جس کا شرک ثابت ہو گیا۔ یہ معاملہ یہ اللہ کی کتاب کا پہلا مطالبہ ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ اللہ کے بندو یہ سارے انبیاء نے اسی نقطے پر دعوت دی ہے، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی نے یہی کہا، ہر نبی نے یہی کہا ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بھئی اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ کہاں کہا گیا کفر کرو اس کا، کیونکہ یہ تمہیں اللہ کے بندہ نہیں بننے دے رہا ہے، یہ اپنے دائرے کے اندر بند ہے سارے مسلک، یہ اپنے دائرے کی بات کرتے ہیں، ان کے مدرسوں کے اندر 4 سال کی 10 سال کی جو ڈگریاں ہوتی ہیں، ان کو وہاں اپنا مسلک پڑھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث نہیں پڑھائی جاتی ہے، اسی وجہ سے نہیں نکلتا پوری زندگی، چاہے جامعہ ازہر کا پڑھا ہوا ہو، مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو، دیوبند کا پڑھا ہوا ہو، بریلوی مسلک کا پڑھا ہوا ہو، جہاں کا بھی جامعہ اشرفیہ کا پڑھا ہوا، اسی مسلک کی تشہیر کرے گا پوری زندگی، پوری زندگی۔ کتنے سال پہلے اندازہ لگی، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، کتنے سال پہلے یہ تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر لکھتے ہیں، محمود الحسن صاحب 2.5 پاروں کی انہوں نے تفسیر کی ہے، پھر ان کی موت واقعہ ہو گئی ہے، باقی جو پوری تفسیر ہے شبیر احمد عثمانی کتنی بڑی پگڑی ہیں، انہوں نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اور سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حاشیہ چڑھایا، ترجمہ ٹھیک لکھا، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اے اللہ تجھ سے استعانت مانگتے ہیں، اور پھر حاشیہ چڑھایا اور اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا، غور کرو میرے پیارے بھائیوں، اس آیت شریفہ سے کیا معلوم ہوا تھا آپ کو نہیں پتہ ہے؟ کتنی سادہ بات ہے، اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے، آپ کی زبان میں سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، اور آپ کو تمہارا مالک اور خالق کہہ رہا ہے کہ جب میرے سامنے آؤ تو مجھے کہو کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کتنی سادہ بات ہے، یہ سمجھ آتی ہے، لیکن حضرت صاحب فرماتے ہیں اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت ہے اور استعانت بھی اسی سے ہے، لیکن اس کے کسی مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر اس کو پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتاؤ، کہتے ہیں اس آیت شریفہ سے یہ معلوم ہوا، اور بے ایمان یہ نہیں معلوم ہوا ہے، یہ تم نے شرک اس کے اندر داخل کیا ہے کہ اللہ کو پکارنا جو ہے وہ تو اللہ کو پکارنا ہے، اور بندے کو پکارنا اللہ کو پکارنا کیسے ہو گیا؟ اس سے کیسے معلوم ہوا؟ یہ شرک کا انجیکشن دے دیا پہلے صفحے کے اوپر، اب پڑھتے رہو آگے جو مرضی کرتے، جب پہلا صفحہ آپ کے اندر دماغ کے اندر شرک ڈال دیا اس نے، تو آگے جا کے کس طرح تمہیں قرآن سمجھ آئے گا؟ اور یہ صدیاں بیت گئی ہیں اور اسی تفسیر کو آگے پھیلایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ عرصہ دراز تک
جو ہے سعودی عرب سے یہ تفسیر بانٹی جاتی رہی ہے، اور پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوتا تھا شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ، یہ امت مسلمہ کو تحفہ ملا ہے شرک اور کفر کا، اور آج تک یہ آخر میں تقی عثمانی تک یہ چیف جسٹس تک رہا ہے، اس نے بہترین کاغذ کے اوپر اس کو پرنٹ کرایا ہے اور اس شرک کفر کو اسی طرح باقی رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، خیر کیسے آئے گی جب ان کی باتیں مانو گے؟ آج ان کی باتیں چلتی ہیں، کہیں طاہر القادری کی تقریریں چلتی ہیں، کہیں طارق جمیل کی تقریریں چلتی ہیں، تقی عثمانی کی تقریریں چلتی ہیں، اور اللہ کی کتاب کو بالکل پس پوش ڈال دیا گیا۔ کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو، ہمارے بڑے لیڈروں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن کا مضمون ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا اس کی وضاحت آپ چاہیں تو میں انشاءاللہ اپنے حد تک اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔